امریکہ نے شام پر 47 سال بعد پابندیاں اٹھا دی۔ دوستو، آج مشرق وسطی میں جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہے ان میں ترکیے کا کردار مسلسل اہم ہوتا جا رہا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر خارجہ حاقان فیدان نے خطے کے مسائل کو صرف جنگ اور طاقت کے زاویے سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی، سیکیورٹی، اکانومی، ہیومینیٹیرین، اسٹیبلٹی، کوآپریشن، اسٹریٹجی، ڈائیلاگ، ریجنل، انٹرنیشنل اور کنسٹرکٹیو اپروچ کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام، غزہ اور لیبنان سمیت کئی معاملات میں ترکیہ خود کو ایک اہم پلیئر کے طور پر سامنے لا رہا ہے۔ شام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ امریکہ کی جانب سے شام پر عائد پابندیوں میں بڑی نرمی یا خاتمے نے شام کے لیے ایک نئی اپرچونٹی پیدا کی ہے۔ برسوں کی جنگ، معاشی تباہی اور عالمی تنہائی کے بعد شام کو اب اپنی اکانومی دوبارہ کھڑی کرنے، سرمایہ کاری لانے اور عام شہریوں کے لیے بہتر مستقبل بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس پورے عمل میں ترکیہ شام کے ساتھ ایک اہم پارٹنر کے طور پر موجود ہے۔ یعنی ترکیہ کا پیغام یہ ہے کہ خطے کے مسائل صرف ملٹری ایکشن سے نہیں بلکہ سیاسی، معاشی اور سفارتی راستے سے بھی حل کیے جا سکتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ترکیہ اور اسرائیل کے اپروچ میں بنیادی فرق نمایاں ہوتا ہے۔ اسرائیل خصوصاً نیتنیاہو حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے فوجی طاقت، دباؤ اور مسلسل کارروائیوں پر زیادہ انحصار کرتی نظر آتی ہے۔ دوسری طرف اردوان اور حاقان فیدان ایک ایسے ماڈل کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ہے جس میں ترکیہ اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل مفادات کو سفارتکاری، مذاکرات اور علاقائی تعاون کے ذریعے آگے لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے لیے حاقان فیدان کو ایک اہم اسٹریٹجک تھریٹ سمجھا جانا محض ایک شخص کا مسئلہ نہیں بلکہ ترکیے کے بڑھتے ہوئے علاقائی اثر و رسوخ کی علامت ہے۔ اب ذرا اسی کانٹیکسٹ میں ایران کو دیکھتے ہیں۔ ایران کے پاس تیل ہے، گیس ہے، انسانی وسائل اور ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے، لیکن طویل عرصے سے جاری امریکی اور مغربی پابندیوں نے ایرانی معیشت کے لیے شدید مشکلات پیدا کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس بھی ایسا راستہ موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنی اکانومی کو دوبارہ ٹریک پر لا سکے، اپنی عوام کے لیے پروسپیرس فیوچر پیدا کر سکے اور خطے میں اپنی پوزیشن مزید مضبوط بنا سکے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے ایران کو اپنے پرنسپلز چھوڑنے کی نہیں بلکہ اپنی اپروچ کو زیادہ حقیقت پسندانہ، مثبت اور دانشمندانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پاکستان کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی مضبوط دفاعی، معاشی یا علاقائی کوآپریشن آگے بڑھتا ہے، خصوصاً اگر مجوزہ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ میں ایران کی شمولیت کی راہ نکلتی ہے، تو اس کے اثرات صرف دفاع تک محدود نہیں رہیں گے۔ اس سے ایران کے لیے ایک نیا سیکیورٹی فریم ورک، معاشی تعاون اور علاقائی روابط کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران اپنے اصول یا اپنی خارجہ پالیسی ترک کر دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایران اپنی قومی ترجیحات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک پریکٹیکل اور کنسٹرکٹیو راستہ اختیار کرے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے خطے میں اپنی ریلیونس
بڑی حد تک اس بیانیے کے ذریعے قائم رکھی ہے کہ ایران اور دوسری علاقائی طاقتیں امریکہ اور مغرب کے لیے خطرہ ہے، لیکن اگر ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات، دفاعی تعاون، معاشی روابط، سفارتی انگیجمنٹ بڑھاتا ہے تو اسرائیل کے لیے خطے میں مسلسل خوف اور خطرے کے بیانیے کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ایران بھی زیادہ محفوظ ماحول حاصل کر سکتا ہے اور اپنی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سپیس حاصل کر سکتا ہے۔ تو اصل سبق شام سے بھی ملتا ہے اور ترکیے سے بھی ملتا ہے۔ شام نے اگر ترکیے کے ساتھ تعاون کے ذریعے اپنے لیے ایک نئی اپرچونٹی پیدا کی ہے تو ایران کے سامنے بھی ایک مختلف مگر اہم راستہ موجود ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات، علاقائی دفاعی تعاون، معاشی روابط اور مثبت سفارتکاری ایران کو بحران سے نکلنے میں مدد دے سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ایران اپنے اصول چھوڑے، سوال یہ ہے کہ ایران اپنے اصولوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی کو جدید تقاضوں کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے۔ میری نظر میں یہی آج کے مشرق وسطیٰ کی اصل گیم ہے۔ ایک طرف بندوق، جنگ اور مسلسل محاذ آرائی ہے اور دوسری طرف ڈپلومیسی، اکانومی، سیکیورٹی اور علاقائی تعاون کا راستہ ہے۔ اگر ترکیہ اس دوسرے راستے کو کامیابی سے آگے بڑھاتا ہے اور پاکستان بھی ایران کے لیے اسی قسم کا پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سپیس پیدا کرتا ہے تو آنے والے برسوں میں پورے خطے کا پاور بیلنس تبدیل ہو جائے گا اور شاید یہی وہ تبدیلی ہے جس کے سب سے بڑے اثرات اسرائیل کی علاقائی حکمت عملی پر پڑ سکتے ہیں۔